السلام علیکم. بولیں. اقدامی جہاد کا کیا کانسیپٹ ہے اسلام میں، یہ تھوڑا مجھے سمجھ. قاسم بھائی ایڈریس کرنا ہے اس کو سوال کو. آپ کو جہاد کا کانسیپٹ کیا ہے وہ سمجھ آ گیا جہاد میرے کا بھائی؟ آپ کو کانسیپٹ، جہاد کا کیا کانسیپٹ ہے وہ سمجھ آ گیا؟ جہاد تو کانسیپٹ میرے سمجھ میں تو اتنا ہی آیا ہے کہ مظلوم کی مدد کرنا جہاد ہے. اچھا، مظلوم کی مدد کرنا جہاد ہے، ٹھیک ہے، صحیح بات ہے. تو مظلوم کی مدد آپ کبھی جو ہے وہ دفاعی کرتے ہیں، کبھی اقدامی کرتے ہیں، تو یہ اقدامی جہاد ہو گیا. That's it. جی کبھی ایسا تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ جہاں کوئی بھی اب اسٹیٹ یہ تو وغیرہ میں تاریخ کا مسئلہ ہو گیا، آپ کو اب اقدامی جہاد سمجھ آ گیا. جی ٹھیک ہے، ہو گیا. چلیں اب بتائیں. مطلب تاریخ میں ایسے کچھ واقعات ملتے ہیں کہ اقدامی جہاد کیا بولتے ہیں، مطلب اقدامی جہاد ہے، لیکن وہاں پہ اسٹیٹ میں نہ کوئی ظلم ہوا ہے، نہ کسی کے اوپر کوئی اتیاچار ہوا ہے. آپ نے کیسے ڈٹرمائن کیا کہ وہاں ظلم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ اور ظلم کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ مظلوم کو ستانا یا کمزور کو ستانا یہ ظلم ہے. تو صرف کمزور کو ستانا یہ بس ظلم ہے؟ نہیں، بہت سی اور قسم ہو سکتی فساد فی ہیں. الارض ظلم نہیں ہے؟ ہاں، فساد فی الارض بھی ظلم. تو پھر آپ کیسے ڈٹرمائن کر رہے ہیں کہ وہاں ظلم ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ جو بھی آپ جس بھی کیس اسٹڈی کر رہے ہیں تو آپ کیسے مطلب ڈٹرمائن کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک پروسیس ہے، انٹلیکچوئل پروسیس، اکیڈمک پروسیس ہے، جس میں آپ کو بہت سارے فیکٹرز کو سمجھنا ہوتا ہے، جاننا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے، تو آپ ڈیسائیڈ کر پاتے ہیں کہ بھائی کون جو ہے وہ صحیح ہے، کون غلط ہے، اور اس لیے بہت سارے فیکٹرز کو آپ کو سامنے رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اور اس کا جو خاص یعنی کہ ظالم اور مظلوم کا جو تعلق ہے وہ کسی خاص خطے سے، کسی خاص نسل سے، کسی خاص عقیدے سے، کسی خاص دین سے اس کا تعلق، ماننے والوں سے اس کا تعلق نہیں ہے. کوئی بھی ظالم کوئی بھی مظلوم ہو سکتا ہے. بہت ممکن ہے کہ بعض کیسز میں جس کو یعنی کہ اچھا سمجھا جا رہا ہے وہی ظالم نکل جائے، دوسرے کیس میں ایک کیس میں جو مظلوم ہو دوسرے کیس میں وہ ظالم ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بھئی مظلوم اور ظالم دونوں کی مدد کرو نا. تو کہا گیا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ رہی ہے بات، لیکن ظالم کی مدد کیا ہے؟ تو ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے. آپ نے فساد فی الارض کا ذکر کیا، تو ظلم میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ جیسا کہ وہ بھائی یہ کہ پوری پی ایچ ڈی تھیسس لکھنی پڑے گی اس پہ ظلم میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہے. وہ ایک لمبا ڈسکشن ہے، ظلم میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہوں گی، کیا نہیں ہوں گی. ہر وہ چیز دیکھیں، ظلم کا بیسک ڈیفینیشن ہے ہر وہ چیز جس کا جو حق متعین کیا ہے خدا نے، اس کے خلاف ورزی کرنا یہ ظلم ہے. جس کا جو حق متعین کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی خلاف ورزی کرنا یہ ظلم ہے. تو یہ جو ہے وہ صرف اور صرف ایسا نہیں ہوتا کہ انسانوں کا ہی حق متعین کیا گیا ہے، بلکہ جتنی بھی مخلوق ہے سب کا حق متعین کیا گیا ہے. جانوروں کا بھی حق متعین کیا گیا ہے، پودوں کا بھی حق متعین کیا گیا ہے، ایون جو نان لیونگ بینگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بھی حق متعین کیا گیا ہے. تو آپ دنیا کے میں رہتے ہیں تو اس آس پاس جتنی بھی چیزیں ہیں، پانی ہے، بجلی ہے، کھانا ہے، جنگل ہے، پودے ہیں، منرلس ہیں، ہر ایک چیز کا حق متعین کیا گیا ہے. اور اس کسی کے حق کو وائلیٹ کرنا یہ ظلم ہوتا ہے. جی شکریہ آصف بھائی.